السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جنات کی دنیا اور میرا نام ہے رعوف محمد طلحہ۔ ناظرین، آج ایک نئے اور انٹرسٹنگ کوسچن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جو کہ سوال ہے غیبی علم کے اوپر۔ وہ مفتی صاحب سے کرتے ہیں اور ان سے اس کا انفارمیشن لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا جنات کے پاس علم غیب ہے؟ اس کی صحیح قرآن سنت کی روشنی میں کیا وضاحت ہے، وہ بیان کیجیے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جی، آج کا آپ کا سوال ہے کیا جنات کو علم غیب ہے؟ جی کیا جنات کے پاس علم غیب ہے؟ کیا جنات غیب جانتے ہیں؟ تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں ہم اسی طرح اسلام سے رہنمائی لیں جس طرح اور مسائل کے بارے میں ہم اسلام سے رہنمائی لیتے ہیں۔ تو اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہماری کمزوری صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم جتنا بحث مباحثہ کرنے پہ، بحث و تکرار کرنے پہ وقت ضائع کرتے ہیں، اگر ہم اسلام کا مطالعہ کرنے پہ اتنا وقت لگا دیں تو یہ ہمارے مسائل جو ہے خود بخود حل ہو سکتے ہیں۔ جی اردو زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ، احادیث مبارکہ کا ترجمہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ عام لوگ اس کو پڑھ سکیں، عام لوگ اس کو پڑھ سکیں۔ تو ہمارے اندر یہ بہت بڑی کمی کوتاہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہر کسی نے اپنا اپنا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ بھائی تم لفظی ترجمہ اٹھا کے پڑھ لو قرآن کا، تمہارے بے شمار مسائل حل ہو جائیں گے، بے شمار مسائل جن کی وجہ سے تم ایک دوسرے کو کافر تک کہہ دیتے ہو، ایک دوسرے کو مسلمان تک نہیں سمجھتے، تمہارے وہ قرآن پڑھنے سے حل ہو جائیں گے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون کیا کہتا ہے، کون قرآن کے مطابق چلتا ہے، کس کا عقیدہ قرآن مجید کے مطابق ہے، کس کا عقیدہ قرآن مجید کے خلاف ہے، کس کا عقیدہ اسلام کے عین مطابق ہے۔ تم اگر خود قرآن مجید کو پڑھنے لگ جاؤ تو بہت سارے مسائل جو باپ دادا سے غلط کرتے آ رہے ہو ان سے تمہاری جان چھوٹ جائے۔ باپ دادا کی جو روایات غلط طور پہ تم نے اسلام کے نام پہ اسلام بنا کے ان پہ عمل شروع کیا ہوا ہے، ان سے تمہاری جان چھوٹ جائے۔ تو ہماری یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح معنی میں پڑھنے کی اور پھر اس کو صحیح معنی میں سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ایک بات یاد رکھیں کہ باپ دادا سے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم اس کے مطابق جو ہے نا ذہن بنا لیتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ اسی طرح ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے باپ دادا کے دین کے مطابق، ان کے طور طریقے کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں وہ پاگل تھے، ہم یہ فکر کرتے ہیں نا تو یہ وہ پاگل ہی تھے جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں تھے، تو وہ پاگل ہی تھے۔ اس سے بڑا پاگل کون ہوگا جو قرآن و حدیث کے خلاف چلتا ہے؟ اگر وہ اپنی غلط فہمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے چلتے تھے تو ان کو لا علم کہا جائے گا۔ اگر وہ جان بوجھ کے اس کے خلاف چلتے تھے تو ان سے بڑا تو پھر پاگل ہی کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا تو بیوقوف جاہل ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ میں غلط ہوں اور قرآن و حدیث میں جو کچھ ہے وہ سارا صحیح ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جب آپ قرآن و سنت کو اپنی عقل کے تابع کرنا چاہتے ہیں، اپنی عقل کے تابع قرآن و سنت کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ جب آپ اپنی عقل کو قرآن و سنت کے تابع کر دیتے ہیں پھر آپ صراط مستقیم پہ، سیدھے راستے پہ چل پڑتے ہیں، اسلام کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ جب قرآن و حدیث کو آپ اپنے ذہن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال لیتے ہیں تو آپ سیدھا صراط مستقیم پہ چل پڑتے ہیں، اس صراط مستقیم پہ چل پڑتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا کہ ان ھذا صراطی مستقیما۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس بات کا، اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ قرآن مجید میں 22ویں سپارے میں سورہ سبا میں آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلما
क़ज़यना अलैहिल मौत, کہ پس جب ہم اللہ نے اس پر موت کا فیصلہ کیا، ما دلہم علی موتہ، تو انہیں اس کی موت کا پتہ نہیں دیا، ان کو اس کی موت کا پتہ نہیں چلا، الا دابۃ الارض، مگر ایک زمین کے کیڑے نے ان کو بتایا، تاکل من ساعتہ، جو کہ ان کی لاٹھی کو کھاتا رہا، فلما خرا، پس جب وہ یعنی سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تبین تل جن، تبین تل جن، کیا الفاظ ہیں؟ تبین تل جن، کہ جنات کی حقیقت کھل گئی، جنات کی حقیقت کھل گئی، جنات کی حقیقت کھل گئی، جنات پہ واضح ہو گیا۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب، لفظ پھر سن لیں، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ ہوتے کون؟ جن، اگر وہ ہوتے کون؟ جن، لو کانوا یعلمون الغیب، غیب کو جانتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ ایک ذلیل رسوا کرنے والے عذاب میں نہ ٹھہرے رہتے۔ تو یہ آیت جو ہے اتنی صاف اور واضح دلیل ہے کہ جنات کا بھی یہ دعویٰ تھا، بعض اسرائیلی روایات میں ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض لوگوں کا بھی یہ جنات کے متعلق یہ دعویٰ تھا کہ وہ غیب جانتے ہیں۔ آج بھی جس طرح ہمارے مسلمانوں کے اندر اور دوسرے مذاہب کے اندر جو ہے نا یہ کمزوری پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جنات جو ہے نا علم غیب جانتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو آنے والے زمانے کے متعلق خبریں بتاتے ہیں، یہ پھر جو ہے نا کسی اگلے سوال میں ہم بتائیں گے، وہ غیب نہیں ہوتا، وہ غیب نہیں ہوتا، اس کی حقیقت بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ غیب نہیں ہوتا۔ تو یہ آیت کریمہ آپ پھر سن لیں، سورہ سبا 22واں سپارہ، آیت نمبر 14، آیت نمبر 14۔ لفظی ترجمے والا قرآن اپنے گھر میں جو ہے نا کھولیں، اٹھائیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو یہ بات صاف اور واضح الفاظ میں لکھی ہوئی ملے گی کہ اگر جنات جو ہے علم غیب جانتے ہوتے تو پھر وہ ذلیل کرنے والے، رسوا کرنے والے عذاب میں اتنا لمبا عرصہ نہ ٹھہرتے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سلیمان علیہ السلام کی موت کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا لاٹھی کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک لگائی ہوئی تھی، لاٹھی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے تھے۔ تو اس بارے میں بہت ساری باتیں جو ہے نا، کوئی کہتا ہے 1 سال کھڑے رہے، کوئی کہتا ہے جو ہے نا 6 مہینے کھڑے رہے، کوئی کہتا ہے 1 مہینہ کھڑے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قرآن مجید کے اندر اس کی مدت بیان نہیں کی، مدت بیان نہیں کی، اور نہ ہی حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدت بیان کی ہے، اور نہ ہی اس کی مدت سے ہمارے ایمان کا کوئی تعلق، ہمارے ایمان کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ بھی وہ مدت کا پتہ ہوگا تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا، مدت کا نہیں پتہ ہوگا تو ہمارا ایمان ناقص رہے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بس ہمارا اتنا ہی ایمان ہونا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کیا تو انہیں جو ہے موت کا پتہ نہیں چلا، جنات کو موت کا پتہ نہیں چلا، ان کو حکم دیا ہوا تھا تم جو ہے نا یہ کام کرو وہ کام کرو، تو وہ بڑے سخت کام جو ہے نا وہ کر رہے تھے۔ تو یہ لفظ بتاتے ہیں کہ ما لبثوا فی العذاب المہین، یعنی کہ کوئی سخت کام جو ہے وہ مشکل کام جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو وہ کام چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جاتے، وہ تو لگے رہے، تو ان کو پتہ نہیں چلا، ان کو پتہ نہیں چلا، اور وہ لمبا عرصہ جو ہے نا وہ کتنا عرصہ تھا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت نہیں کی۔ وہ مشکل کام جو ہے وہ کرتے رہے، جب وہ کیڑا جو ہے اس لاٹھی کو کھا گیا تو سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تو اس وقت ان کو پتہ چلا بھی سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو گئے تھے، اس سے پہلے ان کو پتہ نہیں تھا۔ تو جتنی بھی اس بارے میں روایات ہیں وہ بنی اسرائیلی روایات ہیں، اور ان کو آپ جو ہے نا نہ سچا کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں، جو بنی اسرائیلی روایات کے بارے میں حکم ہے، لیکن وہ ایسی روایتیں ہیں جن کو آپ جھوٹ ہی کہیں گے، کیونکہ وہ عقل بھی نہیں مانتی، ان کو عقل بھی نہیں مانتی، یعنی کہ اس کے اوپر جو ہے نا بے شمار جو ہے نا سوال اٹھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض لوگوں نے یہ روایات جو ہے نا جن کی کوئی سند نہیں ہے، نہ تو وہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں خود وہاں پہ موجود تھے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کوئی ایسی سند یا حدیث بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہو، ٹھیک ہے، تو جو اپنی طرف سے جو ہے نا سنی سنائی جو ہے نا وہ آگے سنا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ سنی سنائی جا کے بیان کر دینا۔ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالبرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کی جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی کیا کر دے، بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ تو ہم نے جو تحقیق کی ہے ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملی، ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملی۔ تو یہ آیت کا ترجمہ جو ہے آپ پڑھ لیں، ترجمے والا قرآن اٹھا کے، سورہ سبا 22واں سپارہ، سورہ سبا کی آیت نمبر 14، آیت نمبر 14، 10 اور 4۔ تو یہ آپ ترجمے والے قرآن کو اٹھا کے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بالکل صاف اور واضح الفاظ میں یہ لکھا ہوا ملے گا کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے، جنات کے پاس علم غیب نہیں ہے، جنات علم غیب نہیں جانتے۔ مفتی صاحب ایک دفعہ نا اور یہ اپنا آیت جو ہے نا ریپیٹ کر دیجیے گا ذرا نا۔
تاکہ لوگوں کو یہ بات پھر پتہ لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ بس جب ہم اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کیا تو اس کا پتہ ہم نے جو ہے نہیں دیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، مگر ان کو نہیں کسی نے بتایا، مگر ایک زمین کے کیڑے نے جس کو دمک کہتے ہیں تاکل من ساعتا، وہ ان کی لاٹھی کو کھاتا رہا۔ بس جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو جنات کی حقیقت کھل گئی، جنات پہ واضح ہو گیا کہ اگر وہ علم غیب جانتے ہوتے ان کے پاس علم غیب ہوتا تو وہ ایک رسوا کرنے والے عذاب کے اندر مبتلا نہ رہتے۔ سورہ سبا 22واں سپارہ آیت نمبر 14، پھر یاد کر لیں، ترجمے والا قرآن اٹھا کے خود بھی تھوڑی سی زحمت کر لیا کریں نا، اپنے گھر جو ہے نا اٹھا کے پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے بھی حقیقت کیا ہے، اور جو ہم باپ دادا سے سنایا جو ہے وہ عمل کرتے آ رہے ہیں اور وہ عقیدہ بناتے آ رہے ہیں، وہ بالکل رب کے قرآن کے خلاف ہے کہ جنات کے پاس علم غیب ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے پوری ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے کہ جنات کے پاس علم غیب ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ چیز قرآن سنت کی روشنی میں بلکہ قرآن پاک کی آیتوں سے یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ جنات کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ اور مفتی صاحب نے دوسری بات جو بتائی ہے کہ جو ہمارے بزرگوں سے دین ہمیں ملتا آ رہا ہے، یا جو ہمیں باتیں ملتی آ رہی ہیں، یا جو ہمیں ان سے حدیثیں ملتی آ رہی ہیں، ان کو ہم نے اتنا پختہ طریقے سے عمل کیا ہوا ہے کہ ہم نے صحیح حدیثیں چھوڑ کے ضعیف حدیثوں کو قابو کیا ہوا ہے۔ تو آپ تھوڑی زحمت یہ کیجئے کریں کہ اپنے آپ سے نا قرآن کو کھولا کریں، اور جو انہوں نے حدیثیں میں نے خود ان سے ریپیٹ دوسری دفعہ بھی کروائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کی بات کا علم ہو، قرآن پاک کی بات کا۔ ان کو جب آپ کھولیں گے آپ کو پتہ لگے گا۔ اب جیسے کہ ہم کو لوگ خود یہ سمجھتے ہیں کہ جنات ہمیں نظر نہیں آتے، کئی دفعہ ہم نے ان کو اپنا فرشتے سمجھا ہوگا ہے، کبھی ہم نے ان کو کیا سمجھا ہوگا، کبھی ہم نے ان کو یہ سمجھا ہوگا کہ ان کے پاس علم غیب ہے کیونکہ یہ آسمانوں تک جاتے ہیں۔ بلکہ مفتی صاحب نے پہلے بات بتائی تھی کہ ان کے اوپر بھی ایک لمٹ ہے، باقاعدہ ہم ان کی آگے جا کے باتیں کھول لیں گے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ان کے پاس علم غیب ہے یا نہیں ہے، یہ کیا کرتے ہیں۔ بلکہ کافی حد تک یہ بات کھل چکی ہے، آپ کے سامنے چیز واضح ہو چکی ہے اپنا قرآن پاک کی آیت سے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی، سمجھ آئیں گے اس میں بات اپنا ویڈیوز کو سمجھ آئیں گے اس میں، ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔